Wzirstan ولا سرقم لقيه Wzirstan እንግዲህ استخدم ده اسمها وافرز فيورز شايكين تبعي نازلين Ji, Assalamu alaikum, viewers from around the world. Hope you will be doing well. Sabah Sikandar, Zamarak Khan, Karwan, Sheikh Muhammad Abdullah, Sir M. Nadeem Khardar. سر کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں انوائٹ کرنے جا رہا ہوں. جی ضرور سر ضرور میں آپ سے بات بھی کروں گا، آپ سے لائیو شو بھی کروں گا، لیکن اس شو کے بعد سر میں آپ کے ساتھ ضرور ایک لائیو شو کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ بھی جو انوائٹ کیا ہے عمر لائف والا، تو میں سر آپ کے ساتھ ضرور ایک لائیو سیشن کرنا چاہتا ہوں. شور کیوں نہیں، آپ سے کچھ ضروری باتیں بھی شیئر کرنی ہے، آپ سے اور بھی آئیڈیاز لینی ہے، ٹپس لینے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ضرور بالکل بات کریں گے انشاءاللہ. ہاں ضرور. جی عمر لائف والا آ گیا. تو ویورز ابھی میں نے انوائٹ کر دیا ہے ہمارے آج کے گیسٹ عمر لائف والا. جی عمر لائف والا میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں. جی لیکن آپ کے پاس نہیں جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیے عمر لائف والا، اگر آپ مجھے واچ کر رہے ہیں تو آپ کائنڈلی دوبارہ سے کمنٹ. ہاں جی آپ آ گئے. جی میں نے آپ کو ایڈ کر دیا ہے. جی طارق ہے.
ہماری ابھی جو ایک خصوصی شو ہے، آج چونکہ ہم ورلڈ ٹیچر ڈے بھی ہے، تو میں عمر لائف والے کے ساتھ ایک خصوصی شو آج کرنا چاہتا ہوں. آپ سب لوگ ہمارے ساتھ رہیے اس شو میں. تو جیسے ہی عمر لائف والا، جی آپ آ گئے. جی عمر لائف والا بھائی، ویلکم کنیکٹنگ دا ورلڈ پروگرام میں. بہت شکریہ سر، آپ کے اس خوبصورت پلیٹ فارم سے آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں پر لائیو آپ لوگوں کے ساتھ آ سکوں اور اپنا پوائنٹ آف ویو آپ لوگوں کے ساتھ ڈلیور کر سکوں. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا. تھینک یو سو مچ. کنیکٹنگ دا ورلڈ میں ہم دنیا بھر سے بالخصوص پاکستان سے جتنے بھی جو پازیٹیو لوگ ہیں جن کی کوئی کنٹریبیوشن ہے یا گیونگ بیک ٹو کمیونٹی ہے، ہم ان کو یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں. پھر وہ یہاں پہ آ کر کے اپنی لائف لانگ سٹوری، اپنی اسٹرگلز، اپنی اچیومنٹس اور اپنی نالج شیئر کرتے ہیں سب سے بڑھ کر، اور پھر اپنی سروسز پیش کرتے ہیں. تو مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ فائنلی وہ بھی آج ایک بہت ہی خوش قسمت ترین دن جو کہ ورلڈ ٹیچر ڈے بھی ہے، اس پہ آپ کو مطلب میں لیتے ہوئے تو مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے. خوش آمدید، آپ کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں کنیکٹنگ دا ورلڈ میں. میں بھی بہت زیادہ آپ کا شکر گزار ہوں اور دل کی گہرائیوں سے آپ کا جو آپ نے وقت نکالا اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. سر ایک ہی لمحہ ضائع کے بغیر میں آپ اور ویورز کے درمیان مزید حائل نہیں ہونا چاہتا. آپ کائنڈلی ہمارے ویورز کو بتائیں کہ عمر لائف والا کیا زبردست، واو لائف والا زبردست. میں آپ کو بہت ہی اس پہ بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ بہت اچھے تخلص ہے. عمر لائف والا کی کیا لائف سٹوری ہے؟ کب کہاں پہ پیدا ہوئے، براٹ اپ کیسے ہوئی، اسکولنگ، ورکنگ لائف، برتھ سے لے کر کے اب تک اس کی کیا لائف سٹوری ہے؟ اس کے بعد پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. جی میری پیدائش جو ہے وہ فیصل آباد کی ہے اور میں تقریباً 4-5 سال تک فیصل آباد میں ہی ہم لوگ رہے. ابو جان جو تھے وہ NFC میں جاب کرتے رہے اور وہیں سے پھر ان کی ٹرانسفر ہوگی ملتان، تو ہم لوگ تمام جو ہے وہ ملتان آ گئے اور ملتان میں میں نے اپنی جو تدریسی عمل ہے وہ میں نے ملتان میں اپنا سٹارٹ کیا. جو میرا ایجوکیشنل جو میری جرنی ہے وہ فرام ملتان ہے اور نیو ہیون پبلک اسکول ادھر ملتان میں تھا، ایک پرائیویٹ سیکٹر کا ایک اسکول تھا، بڑا بہترین سا. ہمارے جو پرنسپل تھے وہ میجر تھے اور آرمی سے ریٹائرڈ تھے، تو وہ جو ان کا میجر جو آرمی کا ایک پیور طریقہ کار ہوتا ہے پڑھانے کا اور ان کا جو بڑا ڈسپلنڈ چیزیں ہوتی ہیں اور لینگویج کے اوپر جو گرپ کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے ہمارے اوپر بڑا محنت کی اور ہم لوگوں نے یہیں سے میٹرک کیا. 2005 میں میں نے میٹرک اپنا یہاں پر کمپلیٹ کیا. اس کے بعد میں نے جو ہے وہ بزنس سٹارٹ کر دیا ریگارڈنگ کمپیوٹرز اور یہ ساری جو ایسیسریز تھیں کمپیوٹر کی. میٹرک سے ہی میں نے وہاں پر بزنس اپنا سٹارٹ کر دیا تھا اور ساتھ ساتھ میں نے اپنا FA جو ہے ود پولیٹیکل سائنس اور اسلامیات سلیکٹو میں نے اپنا FA کمپلیٹ کیا. ساتھ ساتھ میں اپنا بزنس میں نے کرتا رہا. میں اس کے بعد میں نے BA کیا اور BA میں بھی میں نے پولیٹیکل سائنس ہی رکھی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آسان سبجیکٹ رکھوں کیونکہ ساتھ ساتھ بزنس کر رہا تھا. تو اس سیکٹر میں میں کوشش کر رہا تھا کہ میں بہتر پرفارم کر سکوں. تو ساتھ ساتھ ہی پھر میں نے اپنا بزنس بھی چلاتا رہا اور ساتھ ساتھ میں پڑھتا بھی رہا. BA بھی میں نے کمپلیٹ کر لیا. BA کمپلیٹ کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ مجھے کوئی ایسی ایجوکیشن لینی چاہیے جس سے میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز بزنس جو ہے وہ میری بہتر ہو سکے. میں ریسرچ کرتا رہا، چیزیں میں پڑھتا رہا. تو جتنے لوگوں سے میں ملا ان تمام لوگوں نے اس وقت MBA جو تھا وہ ایک بہتر ڈگری بھی تھی اور ساتھ ساتھ میں جو چاہتا تھا جس حوالے سے پڑھنا اور جس حوالے سے میری جو دل کی لگن تھی اور میری جو دل کی خواہش تھی کہ میں یہ والا نالج جو ہے وہ میں گیدر کروں، اس حوالے سے MBA میری وہ جو بھوک تھی وہ پوری طریقے سے مٹا سکتی تھی. تو میں نے اپنا MBA جو ہے وہ 2012 میں نے سٹارٹ کیا فرام انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب. ادھر پرائیویٹ سیکٹر کا یہ ایک ادارہ ہے، وہاں سے میں نے اپنا MBA سٹارٹ کیا اور 2015 میں نے اسے کمپلیٹ کیا.
اس کے بعد میں نے اپنے بزنس کو جو ہے وہاں پر یوں سمجھ لیں کہ میں نے تقریباً وائنڈ اپ کرنے کا سوچا، اور میں نے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر قدم رکھنے کا جو ایک ارادہ تھا اس کو پریکٹیکلی اپنے پروفیشنل لائف کا حصہ بنایا. اور وہاں پر پہلی دفعہ میں جو ہے یہاں پر ملتان میں MNSUET ملتان ہے، وہاں پر میں ایز اے ایک منٹ سر مجھے دیجیے گا. اچھا سر، ویری سوری، اصل میں آج چھٹی کا دن جو ہوتا ہے نا اس میں پھر ساری چیزیں ہی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھا ٹائم گزارا جا سکے. میں معذرت خواہ ہوں کہ درمیان میں مجھے آپ سے ٹائم لینا پڑا. آپ کا تو تخلصی لائف والا ہے نا، تو یہ بچے، یہ شور، یہ شرابہ، یہی لائف کا نام ہے. بالکل، بے شک بے شک، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے سر. جب تک آپ نے اپنے تعلقات کو بہتر نہیں بنایا، جب تک، اور بیسیکلی کام بھی اب اسی کے اوپر کر رہے ہیں. واپس آتا ہوں اپنی جرنی کے اوپر کہ میں نے پھر اس کے بعد جب میں نے ایجوکیشن سیکٹر میں حصہ لینا شروع کیا تو میں نے ایز اے وزٹنگ لیکچرر جو ہے میں ڈفرینٹ ملتان کی تقریباً آلموسٹ ساری یونیورسٹیز میں ہی میں نے ایز اے وزٹنگ لیکچرر میں نے سٹارٹ کر دی اپنی جرنی. اور اس کے بعد میں نے جہاں جہاں سیٹس آتی رہیں وہاں وہاں میں اپنے جو ہے وہ ایز اے پرماننٹ لیکچرر بھی میں نے اپلائی کیا، اور وہاں پر انٹرویوز میں دے چکا ہوں. تقریباً NFC میں نے انٹرویو دے دیا ہے، میں نے GCUF میں انٹرویو دے دیا ہے. تو بیسیکلی ایجوکیشن سیکٹر میں ہی رہنے کا خواب تھا. وہاں پر پڑھاتے ہوئے جب میں نے انجینئرز کو پڑھایا نا، BSc انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو میں نے تقریباً میں نے ان کو ڈفرینٹ کلاسز کو پڑھایا. تو پڑھانے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ اس سیکٹر کو جو ہے نا بڑی ضرورت ہے ان لوگوں کی جو انہیں ٹرین کر سکے بہتر طریقے سے اور پروفیشنل لائف کی طرف گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکے. کیونکہ اس وقت جو ایجوکیشنل سیکٹر ہے وہ ٹریننگ ریگارڈنگ دیئر پروفیشنل لائف وہ بہتر نہیں کر پا رہا. تو میں نے اس ادارے کا وہاں پر بنیاد رکھی آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے. اور اس کا جو بیسک پرپس تھا وہ یہی تھا کہ میں اپنے انوائرمنٹ کے اندر رہنے والے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر کے حوالے سے ایک ادارہ بناؤں جہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹ آئیں اور وہ آ کر اپنی پروفیشنل لائف کو ایکسپیرینس کریں کہ یار کس طریقے سے میں پروفیشنل لائف میں انٹر ہو سکتا ہوں. اور میں نے وہاں پر ایک پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کی جو تھی لائف سائنس اسپیشلسٹ کی، کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے پلان کرنا ہے، کس طریقے سے آرگنائز کرنا ہے، کس طریقے سے اسکیڈول کرنا ہے، پرائرٹائز کرنا ہے، کہ آپ کو کس وقت کیا کرنا ضروری ہے، کس وقت کن چیزوں کے لیے امپورٹنس دینا آپ کو ضروری ہے، اور لائف میں کس کس سیکٹر میں ہمیں کس کس حد تک جو ہے وہ سیریس ہونا ہے، اور کس کس حد تک اسمائل کر کے ہم نے اپنے پرابلمس کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بائے بائے کہہ دینا اور کہنا ہے کہ یار ہمیں جو ہے نا ابھی ڈسٹرب نہیں کرو، ہماری زندگی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہی ہے اور ہم اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. تو بیسکلی یہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں نے سٹارٹ کیا. اس کے اندر میں ہمیشہ یہ سائٹ پر یہ جو میرا لوگو ہے یہ بھی میں نے خود ہی ڈیزائن کیا ہے، اور اس کو میں بیسکلی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے تمام کلائنٹس کو اور جن سے بھی میری بات ہو رہی ہو میں ان کو یہ بتا سکوں کہ میں اپنی اس آرگنائزیشن کے اندر کس حد تک جڑا ہوا ہوں. یہاں تک کہ میرے خواب بھی آج میری آرگنائزیشن سے ہی ریلیٹڈ مجھے آتے ہیں. میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ میٹنگز کر رہا ہوتا ہوں اور انہیں بتا رہا ہوتا ہوں کہ زندگی کو کتنے اچھے انداز سے ہم لوگ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اپنے اس لوگو کے اندر میں یہ سائٹ پر کھڑا ہوں، یہ جو ڈاٹ ہے اوپر اس کے اندر میں اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں. اس کے بعد یہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جو فرسٹ سیکٹر ہے یہ میرے اسٹوڈنٹس کا سیکٹر ہے، نیکسٹ سیکٹر میرے پروفیشنلز کا سیکٹر ہے، اور تھرڈ سیکٹر ان ٹرینرز اور ٹیچرز کا سیکٹر ہے جو ایز اے پروفیشنل لائف اپنے ایجوکیشن سیکٹر کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس میں پرفارم کرتے ہوئے اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرا ایک انٹروڈکشن تھا، میری آرگنائزیشن کا انٹروڈکشن تھا. صحیح، زبردست. اچھا لائف والا تو آپ بتائیں، آپ نے بہت سے اچھے یہ گر ہمیں بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. اکثر لوگ جو کہ اپنے پروفیشن میں کامیاب ہوتے ہیں ان کی
جو میرٹل لائف ہے وہ ازواجی زندگی ٹھیک نہیں رہتی، جن کی ازواجی زندگی ٹھیک ہو ان کی بزنس ٹھیک نہیں ہو، جن کی مطلب ازواجی زندگی ٹھیک ہو ان کے ماں باپ سے نہیں بنتی. تو آپ بتائیں یہ آپ یہ کیسے آپ یہ گرز آج ہمارے ساتھ شیئر کریں. زندگی کا جو گر ہے نا سر، وہ یہ ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد رہنے والوں کو نا آپ نے امپورٹنس دینی ہے. آپ کی زندگی میں جو بھی تعلق ہے، جو بھی ریلیشن شپ ہے، آپ نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو خوشی کا فیکٹر ہے نا وہ انہی لوگوں سے ہے. اگر آپ اپنی خوشی ان لوگوں میں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے نا جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، تو آپ کے تعلقات میں کبھی پرابلم نہیں آنے والا. یہ پرائرٹیز ہوتی ہیں. ہم اپنی زندگی میں اپنے پروفیشنل لائف کو پرائرٹی زیادہ دے دیتے ہیں، جبکہ زندگی میں یہ ریسرچ ہے، یہ ریسرچ کی بات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اس دنیا میں خوش ترین لوگ وہ ہیں جن کے تعلقات اچھے ہیں، جن کے ریلیشن شپس اچھے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ اپنا غم جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں، خوشی شیئر کر سکتے ہیں. خوشی تب تک خوشی نہیں ہے جب تک اس میں شیئر کرنے والے لوگ آپ کے پاس ایک درجن سے زیادہ نہ ہوں. کیونکہ ہم ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے لیے تو تعلقات بہت بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے سے بڑا مل کر چلنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری آرگنائزیشن میں جتنی بھی ٹریننگز ہوتی ہیں، ہم پہلے دن میں صرف یہی سکھاتے ہیں کہ دوسرے کی تعریف کس طرح کی جاتی ہے، دوسرے کو کس طریقے سے آپ نے تھینک یو کہنا ہے، کس طریقے سے آپ نے اس کو ایڈمائر کرنا ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ تھینک یو ورڈ، بہت شکریہ ورڈ، یہ اتنا زیادہ یوز ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، آپ تھینک یو ضرور کرو گے. اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے پیار، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ، ایک دوسرے کی بات کو سمجھ لینا، ایک دوسرے کی بات کو سن لینا، ایک دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ کر لینا، اس کی طرف وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں وہ کامیاب کافی حد تک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے سننا ہے، میں نے ایک دوسرے کی بات سننی ہے، میں نے ایک دوسرے کی بات اپریشیٹ کرنی ہے. صرف ایک فیکٹر ہے، اور اس سے آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا ڈفرنس ہمارے اندر آ گیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اگر اپنے آپ کو کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں اور بہتر ہونے کی ضرورت ہے. میں صرف ایک بات کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ اگر ہم اپنے جو ہمارے بولنے کا انداز ہے، جو ہمارا دوسرے کو امپورٹنس دینے کا انداز ہے، جتنا ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اگر ہم اپنی بہتر کر لینا، اگر ہم لسن ٹو انڈرسٹینڈ کی بات کریں، اگر ہم کہیں کہ یار میں نے سننا ہے سمجھنے کے لیے، میں پہلے سمجھوں تو صحیح کہ میرے سامنے والا بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، میں یہ سمجھنے کے لیے سنوں، اس کے بعد میں یہ سوچوں کہ میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا کہتا. یہ دونوں چیزیں سمجھنے کے بعد میں اسے جواب دوں. تو یہ دونوں چیزیں اگر میں سمجھ کے جواب دوں تو میں ہرگز اس کو ہارش ورڈز میں جواب نہیں دوں گا، میں ہرگز اس سے لڑائی نہیں کروں گا، میں ہرگز اس کے پوائنٹ آف ویو کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو امپوز نہیں کروں گا. اگر میں کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے امپوز کر بھی رہا ہوتا ہوں تو میں اس کو پریشرائز نہیں کرتا، بس صرف اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں اور سائڈ پہ ہٹ جاتا ہوں. دین بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ صرف اپنا پوائنٹ آف ویو آپ دیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے زندگی میں بھلائی اور بہتری رکھی ہوئی ہے تو اس کی زندگی میں لازمی طور پر بہتری اور بھلائی آ جائے گی. ہم لیکن کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کی زندگی کو میں نے بہتر کر دینا ہے، اور اس سے وہ نیگیٹو امپیکٹ پڑ جاتا ہے. پازیٹیو امپیکٹ ہمیشہ دوسرے کے اپنے ڈیسیژن سے ہوگا. ہمیں اس وقت اپنے معاشرے کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے بعد لیٹ ہم تھنک اباؤٹ بیٹر ڈیسیژن، لیٹ ہم ڈیسائیڈ فار بیٹر ڈیسیژن، لیٹ ہم سلیکٹ فار ہمسیلف دیٹ وٹ ہی وانٹ ٹو ڈو ود ہز لائف. تو اسی طریقے سے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی اگر ہم آج اپنے اسٹوڈنٹس کو وہی بات سکھانا شروع کر دیں کہ جو ہمارے بڑے ہمیں سکھاتے تھے کہ یار آپ نے ہنر سیکھنا ہے، آپ نے ایجوکیشن سیکٹر میں جانا ہے، آپ نے ہنر سیکھنا ہے. میں نے ایم بی اے کو ایز اے اسکل مینجمنٹ لیا، میں نے اس سے سیکھا کہ یار میں نے اپنی پروڈکٹ کو کس طرح مارکیٹ کرنا ہے. اور ہم ہر جگہ پر یہی بات کر رہے ہوتے ہیں، لرن ٹو سیل یور سیلف ٹو دا مارکیٹ، ٹو دا آڈینس یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. جن لوگوں کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں نا، ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ وہ ہم سے کیا سننے کی کوشش کر رہے ہیں. اکثر انٹرپرینیورز ہمارے پاس آتے ہیں جو اپنے بزنس اسٹارٹ اپس کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے نیا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، ہم کیسی پروڈکٹ لے کر آئیں. انہیں پتا ہونا چاہیے who are the target audience of them، ان کے ٹارگٹ آڈینس کون ہے، کن لوگوں کے لیے پروڈکٹ وہ بنا رہے ہیں، ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کی نیڈز کیا ہیں، ان کی وانٹس کیا ہیں، وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ کون سی پرائس سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کیا مانگ رہے ہیں بیسیکلی آپ سے. تو اگر ہم ان تمام چیزوں کے اوپر کام کریں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بزنس جو ہے وہ پرفارم نہ کرے.
और बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, सेक्टर्स बताते हैं। हम 7 डेज की बहुत आसान सी ट्रेनिंग उन्हें देते हैं। फर्स्ट डे हम उन्हें भेजते हैं कि आप पूरे मुल्तान में देखो कि इस बिजनेस से रिलेटेड लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। पहले दिन सिर्फ उनसे ब्रोशर्स, सिर्फ उनसे विजिटिंग कार्ड्स मंगवाते हैं। फिर उन्हें कहते हैं सेकंड डे को कि यार अब आप इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करो, क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, चार्जेस क्या चार्ज कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी चार्ज जो है ये ऑफर कर रहे हैं मार्केट को। इन तमाम चीजों को कवर करने के बाद हम फिर उन्हें कहते हैं कि आप इनसे टेलीफोनिक जो है वो एक कॉल करें और इनसे एज ए कस्टमर फीडबैक लें कि आप इनकी प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं या इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में आप बात करें और आप नॉलेज गैदर करें कि आप किस तरीके से ये प्रोडक्ट्स किस तरीके से ये ऑफर कर रहे हैं। 3 दिन के अंदर वो ये बात जान जाते हैं कि इस सेक्टर के अंदर कितनी नीड और मौजूद है या मैं कितना बेहतर परफॉर्म कर सकता हूं। फिर हम लोग उनसे कहते हैं कि यार आपने ये बताना है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं और किन किन सेक्टर्स के अंदर आपके पास रिलेशंस जो हैं वो हैं। यानी कि आप रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो आपके पास ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप रॉ मटेरियल परचेज कर सको, आप फिनिश गुड परचेज कर सको, आप मार्केट कर सको, आपकी अपनी पोटेंसी क्या है। जब वो बेसिकली इस तमाम 1 हफ्ते के प्रोसेस से गुजरता है ना, वो सिर्फ एक चीज को समझ सकता है जो हम उनको हर लेक्चर में बात कर रहे होते हैं कि नो योरसेल्फ, अपने बारे में जान लें, क्यों आप ये करना चाहते हैं। वाई का जवाब जो है ना वो ढूंढ लें। अगर उन्होंने वाई का जवाब ढूंढ लिया, उनके लिए बिजनेस करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए जॉब्स करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना वाई ढूंढकर अपने लिए काम कर रहे होंगे, वो सिर्फ कमाने के लिए नहीं काम कर रहे होंगे। हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से ऊपर की सोच के ना फिर आप परफॉर्म करना शुरू करें। आपकी एफर्ट्स, आपकी इनपुट्स, आपकी कोशिश आपको वहां तक पहुंचा सकती है जो आप सिर्फ दौड़ने से नहीं वो चीज हम लोग हासिल कर सकते। कोइंसिडेंस जो वर्ड है ना, ये हमारा स्टूडेंट जो है ना वो याद करके अपने तालीमी इदारों से निकलता है और वो कहता है कि यार मेरा सिर्फ कोइंसिडेंस ही ऐसा हो जाएगा कि मैं अपनी जिंदगी में परफॉर्म कर जाऊंगा। जबकि उसको अगर ये बात याद हो जाए कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से, मैं अपनी एफर्ट से, मैं अपनी इनपुट से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं, मैं अपने मुआशरे की जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं, तो उसका बिजनेस भी फ्लोरिश करेगा, उसकी जॉब भी फ्लोरिश करेगी, उसका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो कोई लिमिट नहीं होगी कि वो क्या क्या चीजें वो अचीव कर सकता है। तो ये सारी चीजें जिसके ऊपर हम बेसिकली काम कर रहे हैं। सही। तो माशाल्लाह बहुत ही लाइव के हवाले से बहुत ही लोगों को ट्रेन करते हैं माशाल्लाह। मुझे इसने मुझे बहुत ही टच किया, क्लिक किया आपकी बातों ने मुझे, क्या आप वाकई सिखाते हैं कि थैंक यू किस तरह कहना चाहिए और जवाब के लिए मतलब टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन इसलिए करना कि क्या करना चाहिए कि हम किस तरह अंडरस्टैंड कर सके। और आप अब इस तरफ भी आते हैं, थोड़ी सी आपकी नज़र लेंगे कि आज चूंकि वर्ल्ड टीचर डे मनाई जा रही है, तो मैं तो सबसे पहले तमाम दुनिया भर के तमाम असातिज़ा कराम को, टीचर्स को, आई सैल्यूट टू ऑल टीचर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, इस हवाले से आपका नजर भी लेना चाहूंगा। जी सर। इस हवाले से आपका जो है ना वो मैं अभी जी सर इस हवाले से मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी मैं यही एक सेशन कर रहा था जिसके अंदर नूरुल हुदा एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से एक बहुत अच्छा इदारा है कराची में, वो लोग इसी ऊपर काम कर रहे थे और उन्होंने एक इवेंट क्रिएट किया हुआ था। उसके अंदर मैं एक लाइव सेशन कर रहा था जिसके अंदर हम बात इसी हवाले से कर रहे थे कि वर्ल्ड टीचर्स डे के हवाले से हम लोग कितना बेहतर तरीके से जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। तो वहीं उसी तवज्जुह से मैं आपके साथ भी वही बातें तकरीबन शेयर करूंगा कि टीचर जो है ना वो बेसिकली अगर कहीं पर हार्श भी हो जाता है, अगर कहीं पर सख्त भी हो जाता है, अगर कहीं पर पोलाइट हो जाता है, तो उसका बेसिक पर्पस यही होता है
کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر کوئی ایک ایسا دیا جلا سکے جس سے اس کی زندگی روشن ہو جائے. ہماری زندگیوں کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مسکرا لیں, ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی زندگی میں بہتر پرفارم کر جائیں, ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں جب ہمیں کال کریں تو وہ کہیں کہ یار سر آئی ہیو ڈن اٹ وٹ آئی ہیو پلانڈ ان مائی لائف. تو یہ ہماری زندگی کا پرپز ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی کو اپنے انداز سے نہیں دیکھ رہے ہوتے, ہم صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی زندگی کس حد تک بہتر ہو رہی ہے, کیا ہم نے جو انہیں پڑھایا اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی آسانی ہوئی. تو ٹیچرز جو ہیں وہ, اور ایک اور بات میں نے ہمیشہ کی ہے کہ والدین کے بعد صرف وہ ٹیچرز ہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو بہترین مشورہ دے سکتے ہیں, بہترین اوپینین دے سکتے ہیں. اپنے ارد گرد جتنے بھی اچھے ٹیچرز ہیں ان تمام لوگوں کی رسپیکٹ کریں, ان تمام لوگوں کو سلام کریں, ان تمام لوگوں سے گلے ملیں. اور جب یہ ٹیچر بوڑھے ہو جائیں تو اپنا وقت نکال کر ان سے جائیں, ان سے ملیں, ان سے پوچھیں, ان کا حال پوچھیں, ان کو عزت دیں. کیونکہ میری یہ پریکٹس ہے کہ میرے جو بہت اچھے ٹیچرز جو اس وقت اچھی عمر میں پہنچ چکے ہیں, میں ان کا بہت خیال رکھتا ہوں, میں ان سے ملتا ہوں, وہ کہیں مجھے نظر آتے ہیں, اگر وہ پیدل جا رہے ہوں تو میں ان کو گھر تک چھوڑتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری ویلیوز ہیں, یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں تمام لوگوں سے جو ہے وہ مختلف بناتی ہیں کہ ہم نے اپنے اساتذہ کا احترام کرنا ہے, ہم نے اپنے اساتذہ کو اپنے سر پہ بٹھانا ہے, ان کی عزت کرنی ہے, ان کا خیال رکھنا ہے. جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے معاشرے کے لیے ہیلپ فل ہونا ہے, جہاں تک ہو سکے اپنے ارد گرد رہنے والوں کا ہم نے جتنا اچھے طریقے سے ہم لوگ خیال رکھ سکتے ہیں نا, اتنے اچھے طریقے سے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے, اتنے اچھے طریقے سے ہماری جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. یہ ہماری زندگی جو ہے نا, یہ بڑا, ہمارا ہر فیکٹر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, ہمارا ہر عمل جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں جو ہے وہ ٹیچرز کا احترام بالکل والدین کی طرح, اور والدین کا احترام اس سے بڑھ کر, یہ جو احترام ورڈ ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کی عزت, یہ ہم لوگوں کو آج اپنے بچوں کو دوبارہ یاد کروانا ہے. ہم نے ان تمام ویلیوز کے اوپر کام کرنا ہے جو ہمیں لکھی لکھائی مل چکی ہیں, جس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج اگر ہم اپنی ویلیوز کے اوپر تھوڑی سی امپورٹنس دینا شروع کر دیں, اور ہم دیکھیں کہ ہمارے جو بڑے تھے, جو ہمارے لیڈرز ہیں, انہوں نے ہمیں کیا بتایا ہے اور کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے, تو ہمارے لیے پرفارم کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے. آج دنیا میں جتنی اقوام جو ہے وہ پروگرس کر رہی ہیں, وہ صرف اپنی جو آپ کا جو بلیفز ہے نا, اپنے جو آپ کے ویلیوز ہیں, ان کو انہوں نے سٹرونگ کر لیا ہے کہ یار یہ جو ہے نا, ان کو یہ میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے. اور ہماری ویلیو کیا ہے؟ ہماری ویلیو دین ہے. اگر ہم دین کو پریکٹس کریں نا تو ہماری زندگی میں بے انتہا آسانی ہے. اپنے سے بڑوں کا احترام, اپنے سے بڑوں کو عزت دینا, اپنے سے بڑوں سے پیار کرنا, چھوٹوں سے پیار کرنا, بچوں سے پیار کرنا, بچوں کو ایکسپٹ کرنا, دوسروں کی باتوں کو سننا, دوسروں کی باتوں کو سمجھنا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں میرے دل کو سکون ملتا ہے. اس سکون کی تلاش میں انسان پتہ نہیں کیا کچھ اپنی زندگی میں کر رہا ہے, کتنی کوشش, کتنی دوڑ, اور کیا کچھ اپنا سیکریفائز کر رہا ہے, لیکن وہ میرے دل کے اندر موجود ہے. اس کے لیے مجھے صرف اپنے ارد گرد رہنے والوں کو پیار دینا ہے, اس کے لیے میں نے صرف اپنے ارد گرد رہنے والوں کو عزت دینی ہے. تو ٹیچرز کے حوالے سے میں اپنے تمام ٹیچرز کو, پہلے تو آپ کے اس بہترین پلیٹ فارم سے میں ان تمام لوگوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں. ہمارا ایجوکیشن سیکٹر کو بہت کم لوگ جو ہے وہ شکریہ کہہ پاتے ہیں, لیکن آج کے دن کے حوالے سے میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروفیشن کو, بلکہ پیشن کو, یہ ایک پروفیشن نہیں ہے صرف, اس سے صرف آپ ارن نہیں کر رہے ہوتے. ہماری ارننگ تو ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ یار پیسے کتنے آئے اور کتنے پیسے ہم نے کمانے ہیں. ہمیں صرف خیال یہ رہتا ہے کہ یار مہینے کا اینڈ ہونے والا ہے اور یہاں پر ان کے ٹیسٹ ہونے ہیں, یہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس کے پیپر ہونے ہیں, یہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس نے پرفارم کرنا ہے, وہ کس سیکٹر میں جائیں گے, ان کی پروفیشنل لائف سٹارٹ ہونے والی ہے. تو ہمیں خیال جو ہے نا, ہماری پریشانی اس چیز کی ہوتی ہے کہ مہینہ ختم ہونے والا ہے, سال ختم ہونے والا ہے, پروفیشنل لائف میں بچے نے انٹر ہونا ہے, وہ کس طریقے سے پرفارم کرے گا. تو ہمارے خیال, ہمارے احساسات ہمارے بچوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہم ان کے لیے پوری اپنی تگودو, اپنی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کو ہم لوگ بہتر بنا سکیں.
تو آپ کے پلیٹ فارم کے حوالے سے میں تمام ٹیچرز کو بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے اس پروفیشن کو، اس پیشن کو جوائن کیا، اور ان کو ایک امنگ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے اس دنیا میں بہتری ہو سکتی ہے. ایک امید جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے. اگر اس امید کی بات کروں تو وہ ٹیچرز ہیں، اگر وہ اس امید کی بات کروں تو وہ پڑھانے والے لوگ ہیں جو دل سے پڑھاتے ہیں، جو دل سے چاہتے ہیں کہ ان کے پڑھے ہوئے بچے اپنی زندگی میں ایک بہتر معاشرے کا فرد بن سکیں، ایک بہتر معاشرے کی طرح سامنے آ سکیں، اور اس پاکستان کو، اس دنیا کو خوبصورت بنا سکیں اور اس قابل بنا سکیں کہ یہاں پر انسانیت جو ہے وہ ایک بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے. بہت شکریہ سر. ابھی آتے ہیں عمر لائف والا. پہلے تو یہ کہ آپ what does life mean؟ کوئی کہتے ہیں کہ پھولوں کا ہار ہے، کوئی کہتا ہے کانٹوں کا وہ ہے. آپ کے نظر میں کیا ہے لائف، اور کیوں عمر لائف والا؟ زندگی جو ہے نا سر، لائف کو اگر ڈیفائن کریں نا تو لائف از جسٹ لائک یو ٹیک اٹ. آپ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہو، یہ میرا دیکھنے کا نظریہ ہے. میں آج کہنا شروع کر دوں زندگی مشکل ہے، زندگی مشکل ہے، زندگی مشکل ہے، نیکسٹ لمحہ میرے لیے گزارنا مشکل ہو جائے گا. اور میں یہیں پر کہتا رہوں زندگی آسان ہے، زندگی آسان ہے، اور کوشش کرتا رہوں، اپنی ایفرٹس کرتا رہوں. زندگی جو ہے نا وہ صرف کانسٹنٹ ایفرٹ کا نام ہے، وہ صرف کیپ پشنگ کا نام ہے، وہ صرف کیپ ٹرائنگ کا نام ہے. اکثر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات کہتا ہوں کہ یار آپ منزل کے ایک قدم دور تھے، آپ نے ٹرائی کرنا چھوڑ دیا. اکثر جب ہم تھک کے گرتے ہیں نا تو منزل صرف ایک قدم آگے ہوتی ہے، صرف ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. ہم پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. اگر ہم کوپیما سے پوچھے نا تو وہ ہمیں لازمی طور پر یہ بتائے گا کہ میں جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ چکا ہوتا ہوں نا تو وہ لمحہ سب سے مشکل ہوتا ہے. تو زندگی میں جب ہم اچیو کرنے کے بہت قریب ہوں گے نا تو وہ انتہائی مشکل ہوگا، وہ انتہائی تکلیف دہ ہوگا. ہم لوگ اکثر مینٹور چن لیتے ہیں، اکثر ہم انسپریشن پرسنالٹیز چن لیتے ہیں. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جتنے لوگوں نے پرفارم کیا ہے ان کی ہسٹری اٹھائیں. وہ مجھے بڑی بڑی باتیں لکھ کے لا کر دکھا دیتے ہیں. میں ان سے وہ پیپر لیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ یار اب آپ ان کی سٹرگل جو ہے نا وہ سرچ آؤٹ کریں. ان کو کچھ نہیں ملتا. بہت کم لوگ جو ہیں وہ اپنی سٹرگل جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. تو میں آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے تمام پرفارمر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی زندگی میں کی جانے والی سٹرگل پلیز اس کو بھی شیئر کیجئے، تاکہ اسٹوڈنٹس جو آپ سے انسپائرڈ ہیں وہ یہ جان سکیں کہ اس جگہ پر پہنچنے کے لیے کیا کچھ تھا، کتنے ریسورسز تھے، کتنی ایفرٹس تھیں جو آپ نے اس کے اندر جھونک دیں. اس کے بعد آج آپ نے اس مرتبے کو کامیاب بنایا ہے، اپنی زندگی کو کامیاب بنایا ہے. آج میں اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ اگر جس کا خواب دیکھ رہے ہو نا تم، اگر آج ٹرینرز جتنے نئے ہمیں ٹرینر نظر آتے ہیں اگر وہ قاسم علی شاہ صاحب سے انسپائرڈ ہیں تو اگر ان کی سٹرگل، اگر ان کی جرنی کے بارے میں وہ یہ پڑھیں تو ان کو پتا چلے گا کہ بہت بڑی سٹرگل ہے. تو کوئی بھی پرفارمر جو ہے وہ آسانی سے زندگی میں کچھ نہیں حاصل کرتا. بہت ایفرٹس ہوتی ہیں، بہت انپٹس ہوتی ہیں، بہت ساری ریسورسز کی جو ہے وہ سیکریفائزنگ ہوتی ہے. اس کے بعد جا کر زندگی میں کوئی چیزیں اچیو کرنی پڑتی ہیں ہمیں. تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے ایک بات کہتا ہوں کہ یار ضروری نہیں ہے کہ آپ مشکل رستہ چنو. آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ آسان رستہ چنو، آسان منزل چنو، شارٹ ٹرم آبجیکٹو سیٹ کرو، شارٹ ٹرم جو ہے آپ کے گول سیٹ کریں، فٹ سٹیپس کے اوپر اپنی زندگی کو گزاریں، اور ہر لمحے کو اللہ کا شکر ادا کریں. یا اللہ تیرا شکر ہے. اگر کم آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اور بہتر پرفارم کریں. مانیٹری ٹرانزیکشنز کم ہیں، چیزیں کم مل رہی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اپنی زندگی کو پریشان مت کریں. اور لائف والا بیسیکلی میں نے اس انداز سے اپنے نام کے ساتھ لگایا کہ میری جو بہترین میری پروڈکٹ ہے نا وہ لائف سائنس اسپیشلسٹ کے حوالے سے ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس حد تک پرفارم کر لوں کہ میں اپنے ارد گرد رہنے والے تمام ملتان میں رہنے والے لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کر سکوں،
اور میں یہ لکھ کے کہہ سکوں کہ یار میں نے 100 200 500 1000 لوگوں کی زندگی آسان بنائی ہے، اور ان لوگوں کی میں ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد میں یہ بات کہہ سکوں کہ آئی ایم لائف سائنس اسپیشلسٹ. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ زندگی کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے، زندگی کو ایکسیپٹیبل کیسے بنایا جا سکتا ہے، زندگی کو خوشی میں تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے. ہم لوگوں کو صرف کم ایکسپیکٹ کرنا ہے. میں تمام گریجویٹ سے کہتا ہوں کہ جب وہ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں، مارکیٹ میں نکلتے ہیں، ایکسپیکٹ کم کریں. آپ شادی شدہ ہوئے ہیں، آپ نے اپنے نئے رشتے سے کم ایکسپیکٹ کرنا ہے. آپ کسی کے گھر شادی کر کے گئے ہیں، آپ ایک لڑکی ہیں، آپ وہاں پر گئے ہیں، آپ نے ادھر سے کم ایکسپیکٹ کرنا ہے. جب آپ کم ایکسپیکٹ کرو گے اور آپ کو زیادہ ملے گا تو خوشی ہوگی، آپ کو اطمینان ملے گا، آپ کو دلی سکون ملے گا، آپ کی خواہشات پوری ہو رہی ہوں گی. لیکن اگر آپ ایکسپیکٹیشن اپنی ہائی رکھو گے تو آپ کی زندگی میں مشکلات بڑھیں گی، آپ کی زندگی میں خوشی کم ہوگی، آپ کی زندگی میں پرابلم بڑھیں گے، اور آپ خوشی کی جگہ نیگیٹو جا رہے ہوگے. تو زندگی میں صرف کم ایکسپیکٹ کرنا ہے، اپنی ایفرٹس دینی ہے، اپنے ہاتھ سے کمانا ہے، اپنے ہاتھ سے خرچ کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے خدمت کرنی ہے. ان تمام بچوں کو، ان تمام بچیوں کو جو اپنی زندگی جو ہے وہ ازدواجی زندگی شروع کرتے ہیں، ہماری ہاؤس ہولڈ کاؤنسلنگ بھی ہے جہاں پر ہمارے پاس ایسے لوگ آ رہے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں پرابلمز ہیں. ہم صرف انہیں یہ کہتے ہیں کہ یار ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں. اسی حوالے سے جس طرح آپ یہ سوچیں کہ آج آپ کے سامنے یوم محشر ہو اور آپ چاہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس طریقے سے لوگوں کو معاف کر دیا کریں، اس طریقے سے اپنے ارد گرد رہنے والوں کو معاف کر دیا کریں، اس طریقے سے اپنے ارد گرد ہونے والی زیادتیوں کو برداشت کر لیا کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی برداشت، آپ کا ایکسپٹ کرنا، آپ کا لوگوں کو پیار دینا آپ کی زندگی کو آسان بنا دے گا. زندگی آسان ہے، زندگی میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. اگر مشکل ہوتی نا تو جو ہے وہ بڑا ہم جب پیدا ہوتے نا تو ہم بڑا کچھ ساتھ لے کر آتے، بڑے اوزار ساتھ لے کر آتے کہ یار بڑا مشکل کام ہے. بچہ جو ہے نا، معصوم بچہ، وہ صرف ایک چیز لے کر آتا ہے، رونا، اور وہ روتا ہے اور اس کی تمام ضروریات پوری ہونی شروع ہو جاتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے ہونے کے بعد ہمیں رونا بھی نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہے. ہماری جو ساری دوڑ ہے، ہماری جو ساری ایفرٹس ہیں، وہ زیادہ تر لوگوں کی صرف خواہشات پہ ہیں. ان خواہشات پہ جن کی 70 to 80% خواہشات وہ ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا کہ یا اللہ، دعا کی ہاتھ اٹھا کے کہ یا اللہ ان تمام خواہشات سے ہمیں بچانا، یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں نہ آئیں. تو ہم نے اپنی زندگی کو اور مشکل بنا لیا ہے، ہم نے بہت کچھ اس میں انٹر کر لیا، ہم نے ہر چیز کو ضرورت بنا لی ہے، جبکہ بہت ساری چیزیں ہماری صرف خواہشات ہیں جو صرف ہماری زندگی کو مشکل بنا رہی ہیں. ہم پیدل چل سکتے ہیں، ہم خوشی اگر ہمارے پاس ہونا تو وہ پیدل چل کر بھی وہ ساری چیزیں، اس میں سے آدھی چیزیں ہم لوگ حاصل کر لینا تو ہماری دل میں سکون ہوگا، ہمارے دل میں امن ہوگا، ہمارے دل میں خوشی ہوگی، ہمارے دل میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جس کے لیے ہمیں زندگی میں بہت تکلیف ہے کہ یار یہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہمیں صرف اپنی زندگی کو آسان کرنے کی ضرورت ہے. ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا کہ امریکنز نے ریسرچ کی کہ یار دنیا کے جو اچھے پرفارمرز تھے نا، ان کا ایک ہاسپٹل تھا، وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یار یہاں پر سارے، بڑا مہنگا سا ہاسپٹل تھا، وہاں پر کارڈیولوجی سینٹر ایک انہوں نے بنایا، اور انہوں نے دیکھا کہ یار یہاں پر کافی جو ہے نا وہ ایجڈ لوگ آتے ہیں. انہوں نے کیٹیگرائز کیا اور وہاں پر جو بہترین بزنس کرنے والے 60 سے 70 لوگ تھے نا، انہوں نے اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ ایک سیشن کرنے کا پروگرام بنایا کہ یار ان سے ایک سیشن کریں گے. وہ سیشن انہوں نے کنڈکٹ کیا اور وہاں پر انہوں نے ایک سوال پوچھا اور کہا کہ ایسا کیا تھا آپ کی زندگی میں جو آپ چاہتے تھے کہ ہو جائے. تو ان تمام لوگوں نے مختلف طرح کے 5 پوائنٹس بتانے تھے، تو سب نے پوائنٹس لکھے. ایک پوائنٹ جو سب کا کامن تھا وہ یہ تھا کہ کاش ہم نے خود کو بھی وقت دیا ہوتا، کاش ہم نے تھوڑا کم جو ہے وہ اپنے اوپر برڈن ڈالا ہوتا، کاش ہم نے اپنی خوشی کا خیال رکھا ہوتا، کاش ہم نے اپنے پیاروں کے لیے بھی وقت نکالا ہوتا، کاش ہم نے ان کا بھی خیال کیا ہوتا جو ہمارے ارد گرد رہتے تھے. تو بیسیکلی اپنی زندگی کو آسان رکھیں. نہیں ہے ضرورت زیادہ چیزوں کی، یہ ہم ضرورت بنا لیتے ہیں. یہ شیطان جو بیچارہ جو ہے ویسے ہی ہمارے اس میں ہے. تو
हमें बेसिकली ये बात उसने बता दिया कि इस दुनिया से प्यार करो, इस दुनिया के लिए दौड़ो। हमें अपने इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनका ख्याल रखना है। अगर मैं अपनी कोशिश आज इस हवाले से बढ़ा दूं कि मेरे इर्द गिर्द जितने लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मैंने उनके लिए खुशी पैदा करनी है, तो आप देखेंगे कि हमें अपनी जात का पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने क्या कुछ हमें दिया हुआ है। हम देखते हैं अपने से ऊपर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया था कि यार अपने से नीचे देखना। क्यों बताया था? ताकि हमारे दिल में सुकून हो, हमारे दिल में इत्मीनान हो, हम अल्लाह से अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें, हम कह सकें कि या अल्लाह ये चीज तूने अता की है, हमें बहुत खूबसूरत चीज अता की है, तो हमारी जिंदगी आसान हो सके। तो यही वो तमाम चीजें जो हम लोग अपने सेशन में कर रहे होते हैं, और एक वीक के तमाम सेशन जो है वो 1 वीक के हैं। और बहुत खूबसूरत बात यह है कि मैं सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं कर रहा काम, मैं 500 रुपीज पर वीक चार्ज कर रहा हूं, यानी कि 100 रुपया भी नहीं बनता पर डे का। तो 500 रुपीज हम पर वीक चार्ज कर रहे हैं। उसके अंदर वो तमाम सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं जो आप अगर किसी ऐसे इदारे में जाएं जो सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कम अज कम पर सेशन जो है वो 4000 रुपीज चार्ज करते हैं। और ये वाली सर्विसेज जो हम लोग यहाँ पर आप कस्टमर्स को दे रहे हैं, ये सर्विसेज मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में कोई 2-3 इदारे और हैं जो इस तरीके से इशात करके इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, फिर भी लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं अपनी। और मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो कोशिश कर रहे हैं। हमारी भी एक बहुत छोटी सी कोशिश है कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की जिंदगी में आसानी का पहलू ढूंढें। आसानी, सिर्फ आसानी की तरफ हमने जाना है, हमारे अपनी सोच को ट्रेन करना है। मसला ये नहीं है कि हम क्या हासिल करते हैं, मसला ये है कि हम क्या देते हैं अपने एनवायरनमेंट को। मैं कितना अपने एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा हूं। आपके इस इदारे और इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने तमाम व्यूअर्स से और सुनने वालों से कि पानी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दीन ने हमें पहले ही बताया है कि जहां पर आप एक बूंद भी कतरा बचा सको ना, वो आपने बचाना है। तो हमने लाजमी तौर पर पानी की हिफाजत करनी है। और दूसरा, अगर आप चाहें कि आपकी इस जिंदगी के बाद भी आपके लिए सदका जारिया रहे, तो एक तो सदका करें और 7 दरख्त लगाएं। इतना बड़ा एक ये फेल है। अगर मैं 1 रुपया सदका करता हूं तो 10 रुपए का अगर एक मैं पौधा लगा देता हूं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने दीन के ऊपर अमल करने वाले बनते हैं, तो आज हमारे लिए ये प्रॉब्लम जो आज हमारे पास सामने आ रहा है, नेक्स्ट 5 इयर्स में जो आने वाला है, ये हमारी जिंदगी का प्रॉब्लम नहीं था। तो सिर्फ दीन की प्रैक्टिस आप देखें, प्यारे लोगों के साथ रहें। जो लोग दीन की प्रैक्टिस करते हैं ना, उनके साथ अपने दिन का लाजमी तौर पर 5 से 10 मिनट गुजारें और देखें कि वो अपनी जिंदगी के ऊपर किस हद तक जो है वो गौर करते हैं। गौर और फिक्र करने वाले लोगों के साथ वक्त गुजारें। आपको अपनी जिंदगी का मकसद जो है सिर्फ दुनिया की दौड़ भाग नहीं, बल्कि अपने इर्द गिर्द जो आपसे कमजोर लोग हैं ना, लाजमी तौर पर 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में एक इंसान की जिंदगी आसान बना दें। मैं आपको बता नहीं सकता कि उसकी कितनी खुशी है, मैं आपको अल्फाज में एलेबरेट नहीं कर सकता कि वो किस हद तक हमें जो है वो आसानी जो हमारी जिंदगी में ला सकता है। तो बेसिकली हमारे अमाल होते हैं, हमारे एक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में मुश्किलात आ रही होती हैं। अगर हम लोग अपने इर्द गिर्द रहने वालों की जिंदगी को आसान बनाएं, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएं, आप एक भूखे को खाना खिलाएं, आप एक मजदूर को खाना खिलाएं, आप एक मजदूर को चाय पिलाएं, आप एक ऐसे बंदे को जो है आप उसको कोई भी बेहतर होप दे दें कि यार मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूं कि यार मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई मसला नहीं है, और उनके आधे मसले खत्म हो जाते हैं। मैंने सर रेहान अल्लाह वाला की एक वीडियो देखी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हें सिर्फ एक कमर के ऊपर थपकी चाहिए, बाकी वो सब कुछ खुद कर लेंगे। तो उस एक बात को यूं समझ लें कि मैंने अपने दिल में बसा लिया और मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं कि हमारे बच्चों को सिर्फ कमर पे एक थपकी चाहिए कि यार मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, तुम्हें बेहतर ओपिनियन चाहिए, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं तुम्हारे हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो सिर्फ ये बात है। तो तमाम एजुकेशन सेक्टर से हवाले से जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लाजमी तौर पर सुबह जब वो अपने बच्चों से बात करते हैं, उनकी कमर पे एक थपकी दें और उन्हें कहें कि यार जब भी कोई प्रॉब्लम हो मैं तुम्हारे साथ हूं। वो आपसे कोई मदद नहीं मांगेंगे, लेकिन आपका ये कह देना उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज ले आएगा।
बिल्कुल। उमर भाई बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बातें आपसे हो रही है। लेकिन आज मैं आपसे एक और मौजू पे आपका नज़र लेना चाहूँगा। वो है, आपने कहा कि आपके इर्द गिर्द जो रहते हैं, आपकी फैमिली होगी, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स, आपके कजन्स, आपके ऑफिस में आपके कोवर्कर्स, आपके सबऑर्डिनेट, यही आपके इर्द गिर्द है, यही से आपका 24 घंटे वार। आपने कहा कि इनकी जिंदगी में भी आप क्या करें, आसानियां लाए। तो आज आप हमें वो सीक्रेट बताएं कि किस तरह बैक वक्त एक आदमी सबसे पहले अपने रब को भी खुश रख सके, अपने रब को भी राजी करे, पेरेंट्स को, अपनी वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, कोलीग्स, स्टूडेंट्स, नेबर्स, किस तरह हम एक बैलेंस्ड जिंदगी गुजार सकते हैं। व्हाट इज दिस, खामखा बैलेंस आउट हो जाती है। कहीं पर आपको मतलब बंदा झुका हुआ नजर आएगा अपनी वाइफ की तरफ, कहीं पर पेरेंट्स की तरफ, कहीं ब्रदर्स की तरफ, कहीं पर मालेदारों के साथ टेंशन, कहीं पे सब ऑफिस में टेंशन। तो आज आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि किस तरह, क्योंकि आप लाइफ वाले हैं, लेकिन जो जिंदगी का जो स्पार्क है वो किसी बहुत कम लोगों, बल्कि मैं तो कहता हूं बहुत कम ट्रेनर्स के अंदर नजर आती है। माशाल्लाह आपकी आंखों के अंदर जो स्पार्क है वो, और जो मुस्कुराहट है, वो बिल्कुल दिल से मतलब निकलने वाली मुस्कुराहट है, और बिल्कुल यहाँ से मैं पॉजिटिव चार्ज हो रहा हूँ इतने दूर बैठ कर। बहुत शुक्रिया सर, ये जो आपने आखिरी बात कह दी है, ये मेरा ख्वाब है। इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि मैं अपने दूर बैठे हुए लोग जो मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो दुबई से भी रिलेटेड हैं, कुछ लोग जो वहां पर अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो जर्मनी में हैं जो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इतने दूर बैठे हुए क्लाइंट्स के साथ भी मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना लाइफ का, वो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वो मेरी जात है, मैं अपनी जात के लिए जवाबदेह हूं। जब मैं अपनी जात के लिए जवाबदेह हो जाऊंगा ना, तो मैं किसी का हक जो है ना वो नहीं रखूंगा। मैं देखूंगा कि यार कहां कहां मैं गलती कर रहा हूं। मैं हर जगह पर अपने आप को पहले चेक कर रहा हूंगा, मैं अपने आप को कंसोल कर रहा हूंगा। मैं सबसे पहले अपने आप को कटहरे में देखूंगा, और जहां पर मुझे लगेगा कि यार मैं लोगों की जिंदगी के ऊपर असरअंदाज हो रहा हूं, वहां से मैं साइड पर हो जाऊंगा। और जहां पर लगेगा कि लोग मेरी जिंदगी पे असरअंदाज हो रहे हैं, मैं उन्हें माफ कर दूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैंने अपनी खुशी को, अपनी इत्मीनान को, अपनी स्माइल को मैंने मरने नहीं देना। सबसे पहले मैंने अपनी खुशी का ख्याल रखना है। सबसे पहले मैंने अपनी जो डिजायर्स हैं उसको मैंने पूरा करना है। मैंने अपने आप को जो है एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखना है जहां पर मेरे इर्द गिर्द जिनको मैं देखूं ना, उनसे मैं खुश हो सकूं। दुबई में मेरा एक क्लाइंट है, इसी बात से मुझे एक बात याद आ गई। मैंने जब उससे कहा ना कि यार आपके इर्द गिर्द जो आपके रिश्ते हैं ना, उन्हें आप खुश रखें तो आप खुश हो जाएंगे। तो वो कहता है यार यहाँ पर मेरे साथ कोई नहीं है, यहाँ पर मैं अकेला होता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि यार आप ना तस्वीर रख लें। वो कहता है तस्वीर देखने से ना मैं रो पड़ता हूँ, मुझे बड़ी परेशानी होती है। मैं अपने प्यारों की तस्वीर देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है, और मैं कहता हूँ कि मैं उनसे दूर हूँ। चाहे मैं पैसे कमा के उन्हें भेजता हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार ये जो मेरा लोगो है ना, ये मैं तुम्हें सेंड करता हूँ, इसको प्रिंट करके ना अपने बिस्तर पे लगा लो, और जब तुमने इसे देखना है ना, तुमने स्माइल करनी है और तुमने कहना है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक दफा आयतल कुर्सी पढ़नी है और एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, और तुमने कहना है कि अल्लाह ताला तुम्हारी फैमिली का हिफ्जो मान रखेगा, तुम्हारा भी हिफ्जो मान रखेगा। आप ये देखें कि एक हफ्ते के अंदर, वो कहता है मैंने पता नहीं कितने ट्रीटमेंट्स लिए हैं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर वो अपनी जिंदगी के अंदर वाकिफ था। आपके इस अदारे और इस वीडियो के तवज्जुह से मैं उन तमाम लोगों को ये बात कहना चाहता हूं जिनकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है। आपको ये सिर्फ लोगो आप ले लें, एक स्माइल ले लें, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आपको खुशी दे सकती है, आपको स्माइल करने का मकसद दे सकती है, अपने घर में एक जगह पर जरूर ऐसा कोई भी चीज लगाएं, उसको देखें तो आप पे ये फर्ज होना चाहिए कि आपने मुस्कुराना है। पूरे घर को ये बता दे कि जब तुम्हारी नजर इस पे पड़े भाई मुस्कुराना है, जब तुम्हारी इस पे नजर पड़े तो तुमने हंसना है। हमारा असल में ना जो ईमान है ना वो थोड़ा सा कमजोर हो गया, वरना हम लोग हमेशा, ये हमारे घर में मैंने ये देखा
کہ قرآن پاک کی جو وہ شیلفز ہوتی تھی نا، وہ ڈرائنگ روم میں نہیں ہوتی تھی، وہ ہمارے ہوتی تھی ٹی وی لانج میں. ہمارے زیادہ تر گیدرنگ بھی ٹی وی لانج میں ہوتی تھی. ہمارے والدین نے بتایا تھا کہ جب بھی تمہاری لڑائی ہو رہی ہو، جب بھی تمہیں تکلیف ہو، جب بھی پریشانی ہو، تو تمہارے پہلے قدم ہونے چاہیے وضو کی طرف اور دوسرے قدم ہونے چاہیے قرآن پاک کی طرف. اور جب یہی ایفرٹ ہوتی تھی تو جب بھی کوئی ایسی چیز آنے لگتی تھی زندگی میں جو پریشانی کا پہلو ہوتی تھی، تو ہمارے قدم بڑھتے تھے پہلے وضو کی طرف اور دوسرا قرآن پاک کی طرف. اور پھر جب تھوڑا سا پڑھنا آیا اور تھوڑا سا سمجھنا آیا تو پتہ چلا کہ یار قرآن پاک صرف پڑھنا نہیں ہے، اسے سمجھنا بھی ہے. تو پھر ان صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا جہاں پر اس زندگی کے اس فیکٹر سے ریلیٹڈ پرابلمز آ رہی تھیں. ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل قرآن پاک اور حدیث میں موجود ہے. 100% یہ بات ہے. زندگی کے ہر پہلو، ہر وقت، ہر نظریے، ہر چیز کا ہمارے پاس فیکٹر موجود ہے. قرآن پاک اپنے ارد گرد قریب رکھیں اور جب اس کو دیکھیں اپنے دل سے جوڑیں، اسے سمجھیں کہ وہ آپ سے، آپ کے قریب ہے. آپ کی پوری گائیڈ لائن آپ کے پاس موجود ہے. جب قرآن پاک دیکھیں آپ کو مسکرانا پڑھنا چاہیے. آپ کی زندگی، آپ کے دل کو سکون ملنا چاہیے. جو اس وقت سکون میں فیل کر رہا ہوں نا یہ بات بتاتے ہوئے، یہ سکون اگر ہم فیل کر لینا تو ایسی ہے جیسے ٹھنڈک نہیں ہوتی زندگی میں. جب سے میں نے ٹریننگ شروع کی ہے، جب سے میں نے یہ ادارہ شروع کیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا فیکٹر نہیں ہے ایک بھی جہاں پر مجھے پریشانی ہوتی ہے اور جہاں پر مجھے لگتا ہو کہ یار یہ میرے کنٹرول سے چیز باہر جا رہی ہے. میں یہ کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے نا، میں اس لوگوں کی طرف دیکھتا ہوں اور میں مسکرانا شروع کر دیتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ، کیونکہ میں اپنے سے نیچے دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں اپنے سے نیچے سوچ رہا ہوتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار نیند نہیں آ رہی. لوگ کہتے ہیں کہ میں 5 ٹیبلٹس یوز کرتے ہوئے بھی لوگوں کو نیند نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے جو کچھ میرے پاس ہے. اپنے آپ کو ایک دائرے کے اندر بند کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ یار میں نے کیا دیا، میں اپنے ارد گرد اپنے معاشرے کو کیا دے رہا ہوں، میں اپنے ہمسایوں کو کیا دے رہا ہوں. اگر وہ میرے سے ناخوش ہیں تو میرے سے سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا. مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے ہمسائے نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کے جواب میں کیا دیا. تو ہمیں اپنی ذمہ داری اٹھانی ہے. I am responsible for my life. I am responsible for what happening around me. مجھے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے. آج میں نے یہ مان جانا ہے کہ میں نے اپنی زندگی پہ جو اثر ڈالے ہیں اس کی وجہ سے جو کچھ میری زندگی میں آ رہا ہے وہ میری وجہ سے ہے. میں اکثر میرا ایک بہت اچھا کلائنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ یار زندگی میں نے بڑی ایفرٹس کی اور بڑی چیزیں حاصل کی، لیکن آج بھی میرے ہاتھ خالی محسوس ہوتے ہیں مجھے. یعنی کہ وہ 2-3 کمپنیوں کا وہ آنر تھا اور وہ بڑی اچھے طریقے سے بزنس چلا رہا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے ہاتھ خالی نظر آتے ہیں. تو میں نے اس کو ایک بات کی، میں نے کہا یار اپنے آپ کو دیکھو اور جن لوگوں سے تم نے زیادتی کی ہے نا تم اپنے آپ کو مانو پہلے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی بات کرتا ہوں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. زندگی جو ہے نا وہ سب سے خوبصورت چیز اس کی یہ ہے کہ جب آپ سے غلطی ہو جائے اور آپ کو جس وقت زندگی میں خیال آ جائے آپ معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. یہ اتنی خوبصورت چیز ہے نا یار، میں بتا نہیں سکتا ان الفاظ کو کہ زندگی اتنی خوبصورت ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو اپنی زندگی کے آخری وقت میں یاد آ جائے کہ یار میں نے غلطی کی ہے، آپ معافی مانگیں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا. اللہ آپ کو ہرگز مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. میں تمام سننے والوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو ہرگز مشکل نہیں بنانا چاہتا. اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو سزا نہیں دینا چاہتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان جنت میں جائے، ہر انسان، ہر مسلمان کا ہر رشتہ دار اس سے خوش ہو. اللہ تعالیٰ نے یہی اس لیے بتایا کہ اپنے آپ کو دیکھنا، اپنی مشکلات کو دیکھنا، لوگوں کی مشکلات کو دیکھنا، لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہنا. آپ نے جس طرح کہا کہ والدین کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے کہ میں اپنے والدین کو کیا دیتا ہوں. میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے والدین مجھے کیا دیتے ہیں، میں نے دیکھنا کہ میں اپنے والدین کو کیا دیتا ہوں. ازدواجی زندگی میں نے دیکھنا ہے کہ میں اپنی بیوی کو کیا دیتا ہوں، بیوی نے دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے خاوند کو کیا دیا. بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے یہ سوچنا کہ میں نے اپنے والدین کو کیا دیا، یہ نہیں دیکھنا کہ والدین نے مجھے کیا دیا. اور یہی میرے رشتہ داروں میں اور یہی میرے جو ہے حلقہ احباب میں ایک بہت ہی خوبصورت بات میرے والد صاحب کی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ ہمیشہ مجھے آج بھی ملتے ہیں تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ یار صلہ رحمی کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صلہ رحمی کرنا
اور صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے ساتھ احسان کرنا جس نے تمہیں کچھ نہیں دیا, جس نے کوئی فائدہ نہیں دیا تمہیں, تب ہے صلہ رحمی. اگر کسی نے آپ کو فائدہ دیا اور آپ کو ریٹرن اس کو فائدہ دیتے ہو تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے, یہ ثواب, یہ عبادت نہیں ہے. عبادت یہ تب بنے گی جب کسی نے آپ کو کچھ نہیں دیا اور آپ اس کو بے انتہا دیتے رہے. تو یہی وہ چیز ہے, جب میں اپنے آپ کو اپنے دائرے میں, اپنے کٹہرے میں کھڑا کروں گا نا, تو مجھے بے تحاشا چیزیں نظر آئیں گی جن کو میں بہتر بنا سکتا ہوں. اور جب میں کوشش کروں گا تو میری زندگی خوبصورت ہونے والی ہے 100%. صحیح 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 صحیح. عمر لائف والا بہت بہت شکریہ. آپ سدا خوش رہے, آپ ایسے ہی مسکراتے رہے اور مسکراہٹوں کو بانٹتے بھی رہے, اور ساتھ ساتھ لوگوں کے درمیان آپ آسانیاں بانٹتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بہت سا آپ پہ بہت اپنے رحمتوں کی بارش کرے گا. آپ خوش رہیے, سلامت رہیے, آپ کنیکٹنگ دی ورلڈ میں تشریف لائے. میں چاہتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کچھ لائیو سیشنز کروں تاکہ آپ سے اور بہت سی ساری باتیں ہم سیکھ سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. میں بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت پلیٹ فارم پہ مجھے وقت دیا, اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موٹیویشن کو میرے تک پہنچایا, کہ آپ نے مجھے پسند کیا, میری باتوں کو پسند کیا, میری کوشش کو پسند کیا. ایک آخری جو چیز ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا, اور یہ میں نے سر ریحان اللہ والا کی میں تقریباً تمام ویڈیوز میں ان کی دیکھتا رہتا ہوں, اور وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. میں ہمیشہ اپنی کلاس میں جاتا ہوں اور میں اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار میں یہاں پر سیکھنے آیا ہوں, میں سکھانے نہیں آیا. میں کوشش کروں گا میں یہ سیکھ جاؤں کہ میں بہتر پڑھا سکوں, میں یہ سیکھ جاؤں کہ میں نے آپ لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے. تو ریحان اللہ والا نے ایک بات کہی کہ زندگی کو نا آپ نے آسان سمجھنا ہے. زندگی کو اگر پریشانی اپنی زندگی میں لانے سے چیزیں حل ہوتی ہیں نا, تو اکٹھے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے خوب پریشان ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے مسئلے حل ہوتے ہیں, اور یہیں پر ایک اور میٹنگ کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے مسائل حل ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ خوش ہونے سے, اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو آسانی کی طرف ڈریگ کرنے سے آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے, سننے والوں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. جو بھی یہ چاہ لے کہ میری زندگی بہتر ہو جائے, اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. آخر میں ایک دعا ہے جو میں ہمیشہ کرتا ہوں اپنے سننے والوں کے لیے, اس سیشن میں بھی میں لازمی طور پر وہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو, آپ کو اس دنیا اور اس دنیا کے بعد کی تمام بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے, اور اس دنیا اور اس دنیا کے بعد کے ہر خسارے اور نقصان سے بچائے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی ایفرٹس کو قبول فرمائے, اور آپ ایسے ہی اپنی روشنی جو ہے, اپنا دیا جو ہے وہ جلائے رکھیں. اس روشن پہلو کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. آپ کی اسمائل, آپ کی پرسنالٹی, اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو بھی اور ترقی دے, آپ کے ارد گرد رہنے والوں کو ترقی دے. ان پھولوں کو جو میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقی دے, بہت خوشیاں دے, بہت سکون دے, بہت چین دے, اور وہ تمام دعائیں جو میں نہیں مانگ سکا, اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں انہیں عطا فرمائے, ان کی دل کی تمام تمنائیں پوری فرمائے, اور اس پاکستان کو ایسا, اور اس دنیا کو بیسیکلی ایسا جگہ بنا دے جہاں پر ہم لوگ خوشی اور امن سے رہ بہت سکیں. شکریہ سر. بہت شکریہ سر. سیم ٹو یو. آلویز کیپ اسمائلنگ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ سر. تھینک یو فار موٹیویٹنگ می. تھینک یو فار بہت انسپائرنگ شکریہ می. سر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. Thank you. السلام علیکم. بہت